السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو انوویشن ان ایکشن، پوڈ کاسٹ سیریز جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں انٹرپرینور سے جو کہ صرف بڑے خواب نہیں دیکھ رہے بلکہ اپنے ایکشن اور اپنی محنت کے تھرو اپنی پوری کمیونٹیز میں امپیکٹ لے کے آ رہے ہیں۔ آج کا ایپیسوڈ بہت ہی خاص ہے کیونکہ آج ہمارے ساتھ ہیں کائی کیفے کی اونر عابدہ شریف، جو کہ اپنے کیفے کے تھرو ایک کیفے کلچر انٹروڈیوس کر رہی ہیں چترال ٹاؤن میں اسپیشلی، جہاں پہ فیملیز کے لیے، پروفیشنلز کے لیے، خواتین کے لیے بیٹھ کے کوئی کھانا انجوائے کرنا، ایک سوشل سیٹنگ گیدرنگ کے مواقع بہت ہی کم ہیں ایسی جگہ پہ یہ کائی کیفے کو رن کر رہی ہیں، اور نہ کہ صرف ایک برانچ بلکہ انہوں نے ایک چھوٹے برانچ سے ایک بڑے برانچ کی طرف یہ لے کے گئی ہیں، اور کرنٹلی بہت سکسیزفل انداز میں یہ 2 کیفیز چلا رہی ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے عابدہ سے۔ تھینک یو عابدہ فار جوائننگ اس۔ اور سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کے سفر کی شروعات کہاں سے ہوئی، اگر آپ ہمیں لے کے جائیں جب آپ کو یہ آئیڈیا آیا کہ میں کچھ کرنا چاہتی ہوں بزنس میں، اور کب آئیڈیا آیا آپ کو کیفے شروع کرنے کا؟ تھینک یو میم۔ میں جب کالج سے فارغ ہو کے گھر میں ہی ہم لوگ تھے تو اس ٹائم اس طرح ہوا تھا کہ آئیڈیا تھا کہ ذہن میں کاروبار کرنا ہے، اپنا کیفے چلانا ہے۔ تو ہم نے ایک خواتین کی ایک چھوٹی سی تنظیم ہوتی ہے، اکثر اس میں سیونگ وغیرہ ہم لوگ اپنے کالج وغیرہ کے جو پیسے بچت کر کے اس میں جمع کرتے تھے، تو ایک چھوٹی سی تنظیم تھی، اس کے تھرو ہم لوگ مختلف کام کر رہے ہوتے تھے۔ ایک دفعہ اس طرح ہوا تھا کہ ہم نے اسی صاحب سے ملے، ہم نے اس کو کہا کہ ہم جو چترال کے لوکل ڈشز ہیں ہم یہ لوگ بنا کے آفیسز وغیرہ میں دینا چاہ رہے ہیں، کہ اگر کوئی گیسٹ وغیرہ آئے تو آپ ہمیں آرڈر دے دیں، ہم بہتر سروس آپ کو دے سکتے ہیں۔ تو ان کے گیسٹ آئے تو انہوں نے ہمیں آرڈر دے دیا، تو ہم نے مختلف چترال کے تقریباً 45 کے 50 قسم کے جو چترال کے لوکل ڈشز ہیں وہ ہم لوگوں نے بنائے، ان کو سرو کیا۔ وہاں پہ پہلی دفعہ انہوں نے ہمیں اسی ٹائم ہی ہمیں پیمنٹ وہاں پہ ہمیں دیا گیا، تو اور بھی ہمیں آئیڈیا زیادہ ہو کہ ہم مطلب کیفے چلائے تو یہ اچھے طریقے سے چلا سکتے ہیں، اور چترال کے جو لوکل ڈشز ہیں ہم یہ مارکیٹ میں لے کے آ سکتے ہیں اور بہتر طریقے سے ان کو سرو کر سکتے ہیں۔ تو وہیں سے میرے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا کہ میں اپنا کیفے کھولوں گی، لیکن یہ نہیں سوچا تھا کہ مارکیٹ میں کھولوں گی، بلکہ یہی سوچ رہی تھی گھر سے میں پکا کے مختلف لوگوں سے ہم انگیج ہو کے ان کو ہم لوگ دے دیں، جس طرح ہوٹلس وغیرہ یا آفیسز وغیرہ کے کوئی گیسٹ آئے ان کو دے دیں۔ مارکیٹ میں آ کے کام کرنے کا تھوڑا سا ہمارے یہاں اس طرح فیمیل کو اس طرح اجازت نہیں ہے کہ وہ مارکیٹ میں آ کے کام کریں یا اپنا کیفے چلائے یا دکان چلائے، مطلب گھروں کے اندر ہی ہم لوگ کر سکتے تھے۔ لیکن پھر بھی میں نے کہا کہ مطلب اس کمیونٹی گھر سے نکال کے مارکیٹ میں جا کے اگر کام کروں تو بہتر طریقے سے کر سکتی ہوں، یہ جو چترال کے لوکل ڈشز ہے یہ بہتر طریقے سے زیادہ لوگوں تک ہم پہنچا سکتے، اس لیے ہم لوگوں نے مارکیٹ کی طرف رخ کیا اس چیز کو لے کے۔ تو ایگزیکٹلی آپ نے کس سال میں شروع کیا اور کتنا ٹائم ہوا ہے آپ کو، اور ایکچولی شروعات کہاں سے ہوئی؟ میم تقریباً 3 سال کیفے کا ہوا ہے۔ شروعات کرنے سے پہلے بندے کے پاس اس طرح ہونا چاہیے، کوئی پیسے انویسٹ وغیرہ ہونا چاہیے تھا، میرے پاس اس طرح کم تھے۔ میں نے ابو کو کہا کہ مارکیٹ میں جا کے یہ چیز کرنی ہے، تو ابو نے کہا کہ ابھی فی الحال نہیں کر سکتے کیونکہ فائنانشلی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، مارکیٹ میں چیزیں رینٹ پہ لینا اور یہ ایڈوانس وغیرہ اس طرح دینا پڑتا ہے۔ پھر اس طرح ہوا کہ مارکیٹ میں ہر صورت کھول لوں گی، تو ایک ریسپی کا ایک پروگرام ہے اسٹارٹ اپ، تو اس کے وہ ایڈس وغیرہ آئے کہ جس کے پاس آئیڈیاز ہو وہ بزنس کرنا چاہ رہے ہو، تو میں نے بھی اسی میں اپلائی کیا۔ تو ان لوگوں نے ہمیں بلایا، وہاں پہ ہم نے باقاعدہ اپنے آئیڈیاز شیئر کیے، ان کو بتایا کہ ہم یہ بزنس کرنا تو وہاں سے گرانٹ منظور ہوا۔ تو اس کے بعد پھر میں نے بینک سے لون کے لیے اپلائی کیا، تو دونوں کو ملا کے میں نے دکان وہ لینا تھا۔ تو اس کے لیے سب سے مجھے مین مسئلہ ہوا، تو مجھے مارکیٹ میں دکانیں نہیں مل رہی تھی۔ ایک تو یہ سوچ رہے تھے کہ فیمیل لے کر نہیں سکتی، زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 مہینے یہ چلا سکتی، اگر زیادہ ٹائم دیا تو 3 مہینے۔ بعضوں نے تو یہاں تک کیا کہ ایڈوانس بھی لے کے پھر جگہ ہی نہیں دیا، ابھی تک وہ ایڈوانس اس بندے کے پاس پڑے ہوئے ہیں، جگہ اس نے پھر نہیں دیا۔ تو یہاں ڈھونڈ کے تقریباً میرا 1 مہینہ ان دکانوں کو ڈھونڈنے میں گزر گیا، کبھی کسی کے پاس جاؤ کبھی کسی کے پاس۔ تو ایک دفعہ یہاں سے ہاسپیٹل روڈ سے گزرتے میں نے دیکھا کہ وہاں پہ مارکیٹ دکانیں بن رہی ہے، تیار ہے، تو میں نے پتہ کیا کہ یہ کس کے ہیں، تو ایک بھائی کا بتایا گیا کہ یہ اسی کے ہیں۔ پہلی دفعہ کہ جو میرے خوشی ہے میں اس کے پاس گئی، تو اس نے کہا کہ کیا کرنا ہے، میں نے کہا کیفے کھولنا ہے۔ تو اس نے کہا کہ بس دے دیا، یہ بھی نہیں کہا کہ یہ کرو وہ کرو، بس تالا لگا کے جاؤ۔ اس دن شاید اتنی خوشی کہ میں سو بھی نہیں سکی، ابو کو بتا رہی ہوں کہ اس نے مجھے دکان دی ہے، چابیاں بھی دی ہے۔
تو دکان لینے کے بعد سے پھر وہاں سے میرے مشکلات اور وہ وہاں سے شروع ہوئی. شاید یہی سمجھ رہے تھے کہ اس کو مارکیٹ میں دکان نہیں ملے گی یا یہ نہیں چلا سکتی. جب سے میں نے وہ لیا، لوگوں کو پتہ چلا، میرے اپنی کمیونٹی میں اپنے رشتہ دار وغیرہ کو پتہ چلا، تب وہاں سے میرے مشکلات شروعات وہاں سے ہو گئے. کیسے مشکلات کی بات کر رہے ہیں ایگزیکٹلی؟ میں پہلے تو اجازت ہی مجھے نہیں ملے تھے. بے شک فیملی، امی ابو بھائی تو سپورٹ دے رہے تھے، لیکن لوگوں کی کچھ باتیں، کچھ ایشوز، مشکلات اس طرح ہوئی نا میم کہ یہ کر نہیں سکتی. اور دکان لینے کے بعد اس بندے کے پاس چلے گئے، ان سے کہا کہ ہم آپ کو اس سے زیادہ ایڈوانس دیں گے، اس سے زیادہ ہم آپ کو کرایہ دیں گے، یہ چلا نہیں سکتی. عجیب عجیب باتیں. کہ اپنے لوگ ہی چاہ رہے تھے کہ یہ ناکامیاب ہو اور وہ دکاندار کو جا کے آپ سے ڈبل ٹرپل شکایتیں کر رہے تھے کہ اس نے آپ کو اگر 15,000 کا رینٹ دے رہے تو ہم آپ کو 30 دیں گے، اگر اس نے آپ کو ایڈوانس 50,000 روپے دیے تو ہم آپ کو 1,00,000 روپے دیں گے. یہاں تک اس کو بول رہے تھے. تو پھر اس نے 6 مہینے تک، اس بھائی نے بھی مجھے ٹائم دیا، لیکن لوگوں کی باتوں نے مجھے ہاسپٹل تک پہنچا دیا. 6 مہینے لینے کے بعد وہ جگہ میں نے ویسے ہی 6 مہینے تک چھوڑ دی، کیونکہ میں اتنی ڈپریشن میں چلی گئی. تو ڈاکٹر نے مجھے سکون کا مشورہ دیا، موبائل سے دور رکھو، ابو کو کہا کوئی ان کے شور وغیرہ سے دور رکھو، کیونکہ ایسی ایسی باتیں میں کانوں تک پہنچ رہی تھی. شاید ابھی بھی وہ دل میں کہیں نہ کہیں ہے، جب ہوتی ہے تو اندر سے تکلیف ہوتی ہے. وہ 6 مہینے کے بعد پھر اس نے ابو کو فون کیا کہ اگر یہ بچی چلا نہیں سکتی تو اس کو کہو کہ دکان خالی کر دے، میں کسی اور کو دے دوں گی. ویسے تو ہم لوگ چھوڑ نہیں سکتے. اس نے کہا دکان خالی اس طرح. تو پھر اے سی صاحب کے پاس گئے تو اس نے کہا بس کل صبح آپ کی اس کی اوپننگ ہے. بس امی ابو اور جن رشتہ داروں کو میں نے فون کیا کہ اس ٹائم میرے ساتھ دے اوپننگ پہ آئے تو وہ نہیں آئے. حالانکہ میں نے ابو سے کہا کہ آپ ان کو کال کرو، شاید آپ کی بات پہ آ جائے، لیکن وہ نہیں آئے. بس کچھ آئے اور اوپننگ ہوئی. تو اس دن شاید مجھے بہت خوشی ملی جس دن وہ فیتا ان لوگوں نے نکالا. وہ لوگ ابھی بھی مجھے یاد ہیں. زبردست. وی آر ویری پراؤڈ آف یو آبدہ کہ آپ نے ہمت نہیں ہاری، اور ہمت نہ ہارنے کا ہی ابھی فائدہ آپ کو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے کہ آپ کے ملٹیپل برانچز بن گئے کیفے کے. آبدہ اگر آپ یہ بتائیں کہ کیفے کا نام آپ نے بڑا یونیک ہے، تو یہ آپ نے کیسے چوز کیا کائے کیفے؟ کوئی خاص تھاٹ اس نام کے پیچھے؟ جی میم، اس طرح ہے نا، کائے ہم لوگ بیسیکلی چترال میں سسٹر کو بولتے ہیں نا، اور چترال میں سسٹر کو ہمیشہ عزت احترام دیا جاتا ہے اور سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے اس کا. تو میں نے بھی سوچا کہ یہی نام رکھ لوں گی تو سارے جس طرح اپنے گھروں میں اپنے بہنوں کو عزت دیتے، جب میں مارکیٹ میں جاؤں گی تو سارے مجھے اسی طرح عزت دیں گے. جس طرح گھروں میں اپنے بہنوں کو عزت دی جاتی ہے تو مجھے بھی اسی طرح عزت ملے. تو اسی لیے میں نے کائے کیفے نام رکھ دیا اس کا. امیزنگ. آبدہ اگر بتائیں کہ آپ کے مینیو میں ایسی کیا چیز ڈفرینٹ ہے جو باقی لوگ مارکیٹ میں نہیں دے رہے، اور کیا اسپیشل بناتی ہے کائے کیفے کو؟ کائے کیفے میں ہم لوگوں نے بیسیکلی چترال مارکیٹ میں چترال کے جو لوکل ڈشز ہیں وہ نہیں مل رہے تھے. جس طرح ہمارے اسپیشلی کچھ خاص کھانے ہیں چترال کے، وہ لوگ مارکیٹ میں سرو نہیں کر رہے تھے، تو ہم وہ چیزیں مارکیٹ میں لے کے آئے ہیں. تو اسی وجہ سے ہماری وہ ان کی نسبت ہماری یونیکنیس یہی ہے کہ ہم چترال کے لوکل ڈشز کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں. رائٹ. آئی تھنک اور اس کے علاوہ سب سے یونیک بات تو یہی ہے کہ چترال ٹاؤن میں ایک فیمیل بزنس چلا رہی ہے. اس کے آپریشن سے لے کے اس کے مینیو ڈیسائڈ سے لے کے لائک اینڈ ٹو اینڈ آپریشن سارے خاتون چلا رہی ہیں. وہاں پہ خود موجود ہے کچن میں، آپ کو سرو کر رہی ہیں. یہی سب سے یونیک بات ہے کائی کیفے کی. آبدہ اگر آپ بتا سکیں ہمیں کہ موسٹ سیلیبل آئٹمس کون سے ہیں، آپ سے سب سے زیادہ کس چیز کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے؟ ہمارے پاس جو اخروٹ والے پراٹھے ہوتے ہیں وہ نیچے ٹورسٹ بھی بے شک کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن چترال کے اپنے لوگ بھی اس کو چائے کے ساتھ بڑے شوق سے لیتے ہیں. اس کے ساتھ ہمارے پنیر والے پراٹھے ہوتے ہیں، اور ہم شپک بولتے ہیں بیسیکلی. دودھ کو آٹے میں ڈال کے ہم اسپیشلی وہ کھیر ٹائپ کا بنا کے روٹیوں کے بیچ ڈال کے اس کے اوپر دیسی گھی ڈالتے ہیں. اس کے علاوہ ہم غلمندی بولتے ہیں، وہ بھی لسی کو ہم خشک کر کے پنیر کی شکل کا بنا کے وہ روٹیوں کے بیچ میں ہمارا شولہ ہوتا ہے وہ بناتے ہیں. اور لجک وہ بھی اسپیشل ہمارے ان آئٹمس میں شامل ہے. آبدہ اگر ہم چترال کے بزنسز کی بات کریں تو
تقریباً تمام بزنسز کا ایک چیلنج یہ ہے کہ ایک سیزنیلٹی چیلنج ہے کہ آپ کا 4-5 مہینے آپ کا سیزن آن رہتا ہے، پھر 5-6 مہینے بالکل ہی سیزن ڈاؤن ہوتا ہے بزنس کے لیے، کیونکہ ایک گوسٹ ٹاؤن بن جاتا ہے. چترال سے سارے لوگ شہروں کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں اور کمپلیٹلی خالی ہوتا ہے. تو کافی بزنسز اپنے آپریشنز شٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں ان کچھ مہینوں کے لیے. تو آپ کیا کرتی ہیں؟ کیا کائے کیفے کلوز ہوتا ہے ونٹرز میں؟ کبھی کلوز رہا ہے؟ کیا آپ کی اسٹریٹجی رہتی ہے ونٹرز کے لیے؟ کبھی کلوز نہیں کرتے سردیوں میں بھی. میں نے آپ کو بتایا نا، ہمارا جو برانچ ہے پہلا والا، جو ہمارا سیٹ اپ جو میں نے لیا تھا، وہ ایک آفیسز کے بیچ میں ہے، مارکیٹ کے بیچ میں. سردیوں میں وہ بند نہیں ہوتا، نہ وہ مارکیٹ بند ہوتے، نہ وہ آس پاس جو آفیسز ہے وہ بند ہوتے. تو اس وجہ سے میرا وہ سردیوں میں بھی چلتا ہے. جو نیا برانچ ہے اس میں کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ نیچے جو لوگ جا رہے ہوتے ہیں، بیسیکلی ہم لوگ چترالی وہ کیک ٹائپ کا برٹ ہم اس کو بولتے ہیں، وہ بناتے ہیں. تو سردیوں میں ہمارے ساتھ اس بار اس طرح ہو کہ نیچے جو لوگ جا رہے تھے تو اپنے فیملیز وغیرہ کے لیے، دوستوں وغیرہ کے لیے اس کے آرڈرس ہم نے زیادہ لے لیا لوگوں سے، کیونکہ وہ خراب نہیں ہوتا. بندہ 2-3 دن بھی رکھ لے تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہوتا. تو وہ ہم سے آرڈر پہ لیتے ہیں. اور سردیوں میں گھروں میں بھی ہم سے ڈیلیوری پہ وہ منگواتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ بیسیکلی چترالی ڈشز کو ہم لوگ سرو کر رہے ہوتے ہیں. تو سردیوں میں بعض چیزیں ہماری ہے کہ وہ اسپیشلی سردیوں کے لیے ہوتی ہے. تو اگر وہاں پہ نہ آئے ہمارے پاس تو وہ گھر پہ بھی ہم لوگ اس کو سروس دے رہے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے سردیوں میں میرا یہ چھوٹا جو دوسرا برانچ ہے، پہلا برانچ، وہ آگے والے برانچ کو سپورٹ دیتا ہے سردیوں میں. تو اس میں یہ بند نہیں ہوتا، اس میں سارے چیزیں پہلے کی طرح ہی چلتا رہتا ہے. تو سیٹ اپ پہ کوئی ایشوز ہو تو یہ برانچ اس کو سپورٹ دیتا ہے سردیوں میں. آپ کے برانچز کی بات اگر کریں تو اب اگر آپ ہمیں ایک چھوٹے برانچ سے لے کے ایک بڑے، ایک فینسیئر اور ایک مور اسٹیبلش برانچ کی طرف کا اگر آپ سفر بتائیں کہ ایک کیفے آپ کا چل رہا تھا اور اچھا خاصا چل رہا تھا، اس چھوٹے برانچ سے آپ نے کیسے سوچا کہ ہم ایک بڑا برانچ بناؤں؟ ظاہر سی بات ہے ایک بڑا آپ سیٹ اپ کھول رہی تھی، آپ کو انویسٹمنٹ بھی زیادہ چاہیے تھی، رسک بھی بڑا تھا، ہمت بھی اچھی خاصی چاہیے تھی. تو آپ نے کیسے ہمت کی اور کیا وجہ تھی کہ آپ نے ایک یہ کیفے بنایا، بڑا آپ نے کیفے بنایا دوسری برانچ میں؟ جب یہ شروع میں ہمیں کافی چیلنجز ہوئے نا اس برانچ میں، تو اس کے بعد لوگ آنا شروع ہو گئے ہمارے پاس. انہوں نے باقاعدہ دیکھنے کے بعد ہم جب مطمئن ہو گئے ہر حساب سے، تو لوگ ہمارے پاس آنا شروع ہو گئے اور اپنے فیملیز کو بھی لے کے آ رہے تھے. تو ہمارے پاس وقت وہ جگہ اسپیس بہت کم تھا، اور اوپر سے مارکیٹ کے لوگ بھی وہاں پہ کھانے پہ آ رہے تھے، تو بندہ فیملی کو لے کے وہاں پہ نہیں بیٹھ سکتا تھا. تو جگہ کم تھا، تو جگہ بڑے کرنے کا سوچ رہے تھے، لیکن ہمارے پاس اتنے وسائل، اتنے پیسے نہیں تھے کہ ہم ایک دم بڑے برانچ کی طرف جائیں. تو ہم نے بینک والوں کے پاس گئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم جو آپ کو لون دیں گے تو اس میں مارجن زیادہ ہوگا. تو پھر ہم وہاں ادارے کے بارے میں، اے پی کے بارے میں ہمیں پتہ چلا، تو ہم ان کے پاس آئے، ہم نے بتایا کہ ہم ایک بڑے برانچ کی طرف جا رہے ہیں، ہمارے پاس اس طرح کم وسائل کی کمی ہے. تو انہوں نے باقاعدہ ہمیں بتایا، ہمیں فارم وغیرہ دیے، ہم نے اپلائی سارا کچھ کر دیا. اس کے بعد جب وہ پیسے وغیرہ ہمیں ملے، تو اس برانچ کی طرف ہمارے جانے کا مقصد یہی تھا کہ نیچے سے جو ٹورسٹ آ رہے تھے، فیملیز آ رہے تھے، تو ہم کو وہ جگہ، وہ ماحول نہیں دے رہے تھے جو ہم ان کو دینا چاہ رہے تھے. اور اسپیشلی ایک فیمیل کے ہم لوگ چاہ رہے تھے کہ ہمارے اسٹافس وغیرہ بڑے سیٹ اپ پہ جائیں گے تو ہم اسٹاف زیادہ ہوں گے، لوگوں کو مواقع زیادہ ملے گا. تو جب اے پی سے ہمارا وہ منظور ہوا، تو تب ہم دوسرے برانچ کی طرف گئے، تاکہ نیچے سے جو لوگ آ رہے ہیں، ہم چترالی کھانوں کے ساتھ ساتھ ان کو ایک بہتر ماحول، بہتر جگہ ان کو دے سکیں. تو اس وجہ سے ہم اس بڑے سیٹ اپ کی طرف شفٹ ہو گئے. عابدہ، میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ چترال میں ایک خاتون انٹرپرینور ہونا، کیا یہ ایزی تھا؟ آپ کے لیے کیا ایکسپیرینس رہا ہے ایک بزنس چلانا خاتون ہو کے؟ نہیں میم، ایزی تو نہیں کہہ سکتی. جتنے چیلنجز میں نے برداشت کیے ہیں شاید کسی نے بھی نہ کی ہو. کرائے کے لیے بھی جاؤ تو جگہ ملنے کے لیے بھی آپ کے لیے سب سے بڑی دشواری تھی. لوگ ٹرسٹ نہیں کر رہے ہوتے فیمیل پہ. فرض کرو میرے ساتھ میری فیملی ہی چلا رہی ہوتی تھی، وہ ہی بعض دفعہ آپ کی بات کو اہمیت نہیں دیتے تھے. بھائی وغیرہ بھی ہوتے تو کہتے کہ ہم کر لیں گے، آپ ٹینشن نہ لو. تو مالک مکان سے بھی بات کرو، وہ آپ کی بات کو اتنا سیریس نہیں لیتا تھا. وقت کے ساتھ ابھی دیکھ رہی ہوں
جتنا میں فیصلے کر رہی ہوں تو مطلب ابھی میری بات پہ وہ لوگ مان رہے ہیں. ابھی مجھ سے بات کر رہے ہوتے, بھائی سے کم بات کر رہے. شروعات میں سارا کچھ بھائی سے ہی فون پہ وہ کرتے تھے, حالانکہ ان کے پیمنٹ, ان کے ایگریمنٹ سارا کچھ مجھ سے ہوا تھا, لیکن وہ میری بات کو اتنی اہمیت نہیں دے رہے ہوتے تھے. کوئی چیز خراب بھی ہو جائے, فون کروں کہ آج یہ مسئلہ ہوا, تو کہتے کہ چلو ہم بھائی سے بات کر لیں گے, بھائی وہ حل کر لے گا. تو کافی ایشوز ہے فیمیل کے لیے. سیریس نہیں لیا جاتا. ہاں, سیریس نہیں لیے. اور اب تک کیا آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں؟ آپ چترال ٹاؤن میں مارکیٹ میں آ کے کام کرنے والی پہلی فیمیل انٹرپرینور ہیں. آئی تھنک اور بھی ہمارے پورٹ فولیو سے نازیہ بھی ہیں جو کہ ایک سیٹ اپ چلا رہی ہیں ہینڈی کرافٹس کا. اس کے علاوہ کیا آپ دیکھ رہی ہیں کہ خواتین کے لیے چترال ٹاؤن مور ایکسیپٹیبل ہو رہا ہے بزنس سے لے کے؟ میم 3 سال پہلے کی نسبت دیکھا جائے تو بہت بہتر ہو رہا ہے. فیمیلس آ رہے ہیں, لیکن میں پہلی فیمیل تھی جو میں کیفے کی طرف گئی تھی, اس وجہ سے مجھے بہت چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا. اور ابھی دیکھا جائے تو مارکیٹ میں یہ ہم لوگ کل ہی گئے تھے تو وہاں پہ ایک فیمیل دکان پہ بیٹھی ہوئی تھی شاپنگ سینٹر پہ, وہ مارکیٹ کے اندر کام کر رہی ہے. تو 3 سال کی نسبت ابھی بہت بہتر ہو رہا ہے, لوگ آ رہے ہیں, بچوں کو سپورٹ دے رہے ہیں. آبدہ, میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں بیسڈ آن یور ایکسپیرینس آف رننگ اے کیفے کہ کوئی بندہ پہلی دفعہ کیفے کھولتا ہے تو اس کی مسٹیکس کیا ہوتی ہیں, وہ کون سی غلطیاں کرتا ہے جو شاید آپ نے بھی کی ہو, ان سے آپ نے سیکھا ہو, کہ کچھ ایسی غلطیاں 2-3 جو آپ اس پلیٹ فارم کے تھرو بتائیں جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں بھی ایک کیفے کھولنا چاہتا ہوں؟ میم پہلے تو ہم مارکیٹ ریسرچ نہیں کرتے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں کون سی جگہ جانا ہے, کون سا جگہ دیکھنا ہے. اور ہمارے پاس اتنے وسائل ہے, اتنے پیسے ہے کہ ہم لوگ 2 سال اگر 3 سال تک ہم جو بزنس شروع کر رہے ہیں, اگر وہ نہ بھی چلا تو ہم خود اس کو سپورٹ دے سکتے ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے, اور سب سے مین مقصد کہ ہم یہ نہیں دیتے کہ ہمارے مد مقابل کون کون سے لوگ ہیں. میں نے یہ جو کچھ سیکھا جب اے پی میں میرا جو لون کے لیے اپلائی کیا تھا, وہ جب منظور ہونے کے بعد جب ہمیں ٹریننگس وغیرہ دیے گئے تو وہاں پہ ہمیں بتایا گیا, میں نے بہت کچھ سیکھا. تو اس ٹریننگ سے سیکھا, مجھے پتہ چلا کہ میں پہلی جو غلطیاں میں نے کی تھی, میں نے مارکیٹ ریسرچ نہیں کیا تھا, اور مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ ریکارڈ کیپنگ میں نے صحیح نہیں کی تھی, اور مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں جو چیزیں لا رہی ہوں اس میں مجھے کیا مل رہا ہے کیا نہیں مل رہا ہے. میں سامنے دیکھ کے بس چلا رہی تھی. جب اے پی میں ہمیں 4-5 دن کی وہ جو ٹریننگ تھی, اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ کہاں کہاں میں نے غلطی کی تھی, اور ابھی میں ان غلطیوں کو کس طرح درست کر سکتی ہوں. دوسرے برانچ کی طرف جاتے ہوئے مجھے ان ایشوز کا سامنا نہیں کرنا پڑا, کیونکہ میں سیکھ کے آئی تھی, ٹریننگس لے کے آئی تھی. جب ہم ٹریننگس نہ لے کے آئے تو کافی کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بالکل. آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے بتا بھی رہی تھی کہ اسپیشلی بک کیپنگ ایک فائنینشیل لٹریسی کی کمی ہے, نہ صرف خواتین میں بلکہ مرد حضرات میں بھی جو فرسٹ ٹائم بزنس کر رہے ہوتے ہیں. تو ابھی آئی ایم ویری امپریسڈ کہ آپ جس طرح سے بک کیپنگ کر رہی ہیں. آپ کو تو یہ بک کیپنگ کا کیا فائدہ ہے آپ نے جو نوٹس کیا ہے اب تک؟ مجھے ابھی یہ فائدہ ہو رہا ہے, جب میں وہ دیکھتی ہوں نا, مجھے یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ آج کتنے چیزیں لے کے آیا ہے اور کتنا سیل ہوا ہے, اور مجھے کتنا فائدہ ہوا ہے, کہاں پہ کون سے دن پہ میں وہ فائدہ نہیں لے سکی, اس میں کیا کیا کمیاں مجھ سے ہوئی ہے. ابھی میں تقریباً یہ ابھی سال نیا برانچ کو ہو رہا ہے تو سارے سال کے ریکارڈس میرے پاس ہے. پہلے دن میرا کتنا سیل ہوا ہے, دوسرے دن کتنا ہوا ہے, کتنے لوگوں سے وہ خرچ وغیرہ لے کے آئے ہیں. تو یہ مطلب ایک اچھا اثر جا رہا ہے کہ میرے پاس میرا سارا ریکارڈ موجود ہے, سارا ڈیٹا موجود ہے جس کو دیکھ کے آپ ہاں تسلی تو ہو رہی کہ میں کہاں پہ کس قدم پہ جا رہی ہوں, کہاں کہاں مجھے فائنینشلی وہ ہو رہا ہے, پیسے مطلب آ رہے ہیں, کس ڈش پہ فائدہ ہے, زیادہ فائدہ ہے کس ڈش پہ, کم ہے, مطلب یہ سارا حساب موجود ہے. اور آج کے دن ہم نے کون سی چیزیں زیادہ سیل کی ہے, فرض کرو کبھی ہم ابھی چائے کا بھی ہمارے پاس ریکارڈ ہوتا ہے کہ آج ہم نے کتنے کپ چائے سیل کیے, پہلے یہ سارا کچھ نہیں ہوتا تھا. امیزنگ. آبدہ, اگر آپ اپنی کوئی ہیپی میموریز بتائیں, کوئی اچھے اس کیفے سے جڑے آپ کی یادیں ہیں جو آپ کو ابھی بھی یاد کرتی ہے تو آپ کو خوشی ہوتی ہے؟ میم اس طرح ہوا تھا, جب ہم پہلی دفعہ شروع کر رہے تھے تو ہمارے پاس اسٹاف وغیرہ نہیں تھے, امی آنٹی اور میرے 2 بھائی تھے میرے ساتھ. اس دن بھائی نہیں آیا, ایک بھائی روٹیوں کے پیچھے گئے, تقریباً 1 گھنٹے تک وہ نہیں آیا. حالانکہ وہ کسٹمر بیٹھے ہوئے تھے, جلدی بول رہے تھے کہ جلدی کرو, حالانکہ میں نے کھانا سارا کچھ تیار کیا تھا اور سرو نہیں کر سکتی تھی. تو ایک بھائی وہاں پہ آیا, تو وہ اچھے عہدے پہ ہے وہ,
تو اس نے مجھے آواز دی کہ سسٹر تیار ہے کھانا. میں نے کہا ہاں بھائی. تو وہ آیا, وہ کھانا خود لے کے گیا, ان کو سرو کیا, اور ان کو یہاں تک ان سے, حالانکہ ان کو پتہ تھا, وہ اور اس نے پیسے لیے اور آ کے پیسے وہاں پہ رکھ دیے. وہ لوگ جانے تک وہ ان کے سامنے کھڑا رہا. تو اس سے اسی دن مجھے اور حوصلہ ملا کہ اتنے لوگ میرے ساتھ ہیں اور میرا ساتھ دے رہے ہیں اور میں یہ چیز کر سکتی ہوں. وہ جب بھی یاد آتی ہے وہ بھائی کو میں دل سے دعا دیتی ہوں, اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے. اس دن اس ہمارے ساتھ ایک یہ واقعہ بھی ہوا تھا کہ ایک کسٹمر آ کے بیٹھ گیا. تقریباً 2 گھنٹے تک میں اس کو سرو نہیں کر سکی کیونکہ رش تھا, وہ دوسرے سائڈ پہ بیٹھا ہوا تھا. تو تقریباً 2 گھنٹے کے بعد بھائی نے آ کے اس کو سرو کیا. تو میں نے کہا کہ بھائی یہ کل نہیں آئے گا. مجھے ٹینشن ہوتی تھی کہ یہ لوگ اس طرح نہ ہو کہ کل نہ آئے. بھائی نے کہا چلو دیکھتے. صبح میں نے دیکھا تو وہ 11:05 پہ ہمارے کیفے پہ آیا. اس نے کہا کل آپ لوگوں نے لیٹ کرا دیا. تو میں نے کہا کہ بھائی آج بھائی بھی نہیں ہے اور روٹیاں بھی میرے پاس نہیں ہے. تو وہ خود گیا میرے لیے روٹی لے کے آیا. تو وہ دونوں لمحے مجھے بہت خوشی دیتے ہیں جب بھی یاد کرتی ہوں. امیزنگ آبدا, اینڈ وی ہوپ کہ آگے کا سفر بھی آپ کے لیے اسی طرح کے اچھے میموریز لے کے, اس جیسے نہیں مگر بہت اچھی آپ کے لیے میموریز بنتی جائیں. آبدا, کہ آپ فیمیل انٹرپرینور سے جو کوئی نیا بزنس شروع کرنا چاہتی ہیں کسی بھی فیلڈ میں, ان کو آپ کو یہ ایڈوائس دینا چاہیں اگر اس پلیٹ فارم کے تھرو؟ میں ان کو یہ مشورہ دینا چاہوں گی, جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں پہلے وہ اپنے ارادے میں مضبوط ہوں. ایسا نہ ہو کہ کسی پریشر میں آ کے وہ اپنا وہ ارادہ بدل لے. سب سے مین بات ہے کہ وہ اپنا ارادہ مضبوط رکھے. چیلنجز مشکلات تو ہر بزنس میں آتے ہیں. تو پہلے ان کو چاہیے کہ وہ فیملی کو اپنے سپورٹ میں لے لے, اپنے فیملی ان کے ساتھ کھڑے ہوں, اور مارکیٹ ریسرچ کرے کہ مارکیٹ میں کس چیز کی ضرورت ہے. ضروری نہیں کہ میں شاپنگ سینٹر یا کیفے چلا رہی ہوں کہ وہ بھی آ کے یہی چلائے کہ اس میں فائدہ ہے یا نو. پہلے وہ دیکھے مارکیٹ میں کس چیز کی ضرورت ہے, وہ کیا بہتر سرو کر سکتے ہیں. تو ایک تو مارکیٹ ریسرچ, اور دوسرا جو کہ ان کے پاس فائنانشلی سب وہ ہونا چاہیے تاکہ کچھ کمی بیشیاں تو بزنس میں ہوتے ہیں, فائدہ نقصان تو ہوتے تھے, تو وہ برداشت کر سکے. اگر بزنس اس پوائنٹ کی طرف جائے تو ان کے پاس اتنے فائنانشلی سپورٹ ہو کہ وہ اپنے بزنس کو اس اسٹیج تک لے کے آئے کہ تاکہ وہ پھر اس کو وہ منافع دینا شروع کریں. آبدا, آپ کا اس کیفے کو لے کے لانگ ٹرم ویژن کیا ہے؟ کوئی برانچز آپ مزید کھولنا چاہتی ہوں؟ لانگ ٹرم آپ کیا دیکھ رہی ہیں کائی کیفے کا آنے والے 5 سال یا 10 سال میں کو لے کے؟ کیا ویژن ہے آپ کا کائی کیفے کو لے کے؟ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ انشاءاللہ ابھی جو میرا دوسرا جو سیٹ اپ ہے اس کو دیکھ کے لوگوں نے جس طرح مجھے وہاں پہ سپورٹ دیا, شاید وہ اگر وہ پہلے والے میں مجھے سپورٹ دیتے تو وہ ابھی بھی مجھے یاد ہوتا. ابھی مجھے بہت سپورٹ دے رہے ہیں لوگ. میں چاہ رہی ہوں کہ اگر یہ چیزیں ہم چترال سے نکال کے پشاور سائڈ یا نیچے ڈسٹرکٹ کی طرف لے کے جائے تو اچھا ہوگا. اس ذہن میں بھی ہماری یہی ہے کہ ہم اپنے یہ چترال کے ٹریڈیشنل جو کھانے ہیں وہ ہم اگر نیچے ڈسٹرکٹ میں ہمارا کائی کیفے وہاں پہ ہم سوچ رہے ہیں کہ وہاں پہ شفٹ کریں اور وہاں پہ ہم لوگوں کو یہ سروسز دے دیں. اور اگر کسی نیکسٹ لوکیشن اگر آپ کو چوز کرنی ہو تو آپ کون سی لوکیشن چوز کریں گی کائی کیفے کے لیے؟ چترال میں ہی نہیں, آؤٹ سائڈ چترال جو آپ کہہ رہی ہیں. میں پہلے پشاور چترالیوں کا دوسرا گھر پشاور, اور وہاں پہ ہوتے ہیں سردیوں میں یہ سارا وہاں پہ شفٹ ہوتے ہیں. تو یہ سروس اگر ہم سردیوں میں یہاں پہ ان کو نہیں دے رہے تو نیچے وہاں پہ ان کو یہ سروسز ہم لوگ دے. پشاور ہمارا ٹارگیٹ ہے. امیزنگ. آبدا, آپ کی بزنس جرنی بہت زیادہ انسپائرنگ ہے فار ادر گرلز, چترال کی ہوں یا ہمارے ناردرن ریجن کی ہو یا جو بھی اس پوڈ کاسٹ کو دیکھ رہا ہے. آئی ایم شیور وہ آپ کی اسٹوری سے انسپائر ہوئے ہوں گے اور آپ کی اسٹوری سے انہوں نے ہمت لی ہوگی. اور یہ بہت بڑا ایک لیسن ہے کہ کوئی چیز شروع کرنے کے لیے آپ کو اچانک ایک بڑے آئیڈیا یا بڑے سیٹ اپ کی طرف جائیں, یہ لازمی نہیں ہے. آپ ایک ہمبل بگننگ سے بھی اپنے بزنس آئیڈیا کی شروعات کر سکتی ہیں. جیسے آپ نے ایک چھوٹے سے ایک دکان میں 4 اسٹولس کے ساتھ آپ نے ایک کیفے کی شروعات کی اور ابھی آپ 2 برانچز بہت سکسیزفلی چلا رہی ہیں. تو بہت شکریہ آبدا آپ کے ٹائم کا. اور اگر آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہو تو آپ لازمی اس ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اور بہت شکریہ. اللہ حافظ. ٹل نیکسٹ ایپیسوڈ.